بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق وان الساعة لآتیة فاصفح الصفح الجمیل۔ عزیز طلبہ اکرام، سبق نمبر 120 سورہ حجر آیت نمبر 85۔ ان آیات کے اندر خطاب کا رخ تبدیل ہے کہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر تھا اور پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب جو واقعات مجرمین ان کا تذکرہ تھا کہ مختلف قوموں پر اللہ نے عذاب نازل کیا، لہٰذا اللہ کے دین کی طرف آ جاؤ، تم پر بھی ایسا عذاب آئے گا۔ وما خلقنا السماوات والارض، اس آیت کے اندر علت بیان کی ہے ماقبل کے لیے کہ یہ جو قوموں پر اللہ نے عذاب لایا یہ ظلم نہیں ہے بلکہ یہ عین انصاف اور عدل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین اور ما بینہما کو نہیں پیدا کیا اللہ بالحق مگر عدل اور انصاف کے لیے۔ معنی یہ ہے کہ جو لوگ نیک ہیں اور نیکی کرتے اللہ کی توحید پر ہیں تو ان کی نیکی کا بدلہ یہ ہے کہ ان کو اچھا بدلہ دیا جائے، ان کو نجات دنیا میں اور آخرت میں۔ اور جو لوگ بد ہیں اور بدی کرتے ہیں، شرک اور کفر کرتے ہیں اور اللہ کے انبیاء کی نافرمانی کرتے ہیں تو ان کو ان کی بدی کی سزا دینا یہ انصاف ہے، تو ان کو اللہ نے دنیا میں بھی سزا دی اور آخرت میں بھی اللہ سزا دیں گے۔ اور آخرت کی سزا کے بارے میں کہا ہوا ان الساعۃ، یقیناً قیامت لآتیۃ، آنے والی ہے۔ دنیا میں ان قوموں کو تو اللہ نے تباہ و برباد کیا اور قیامت آنے والی ہے، وہاں بھی اللہ ان کو سزا دے گا۔ یہ گویا کہ اللہ کا عدل اور انصاف ہے کہ مجرم کو اس کے جرم کی سزا اور محسن کو اس کے احسان کا بدلہ کہ جو اللہ تعالیٰ دنیا میں نجات ہے اور آخرت میں بھی اللہ نجات دے گا، جیسے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ و تسلیمات اور ان کے متبعین۔ لہذا فصفح سے ابھی آداب ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو، یعنی گویا کہ دعوت کے آداب کا بیان ہے کہ آپ مکے والے آپ کے خلاف استہزاء کرتے ہیں اور آپ کے خلاف باتیں کرتے ہیں، آپ کا انکار کرتے ہیں، آپ کو تنگ کرتے ہیں، تو ان کی پرواہ نہ کیجیے بلکہ آپ اپنے دعوت کو جاری رکھیں۔ اور دعوت کے 10 آداب اور 10 اصول ذکر کیے ہیں۔ پہلا اصل جو ذکر کیا وہ فصفح ہے، اور دوسرا ادب جو ہے لا تمدن عینیک، اور تیسرا ادب لا تحزن علیہم، چوتھا ادب وخفض جناحک للمؤمنین، اور پانچواں ادب ہے وقل انی انا النذیر المبین۔ چھٹا ادب جو ہے فاصدع بما تؤمر، اور 7ویں نمبر پر وأعرض عن المشرکین، اور 9ویں نمبر کے اوپر ہے فسبح بحمد ربک، بلکہ فسبح بحمد ربک یہ 8واں نمبر ہے، وقم من الساجدین یہ 9 نمبر ہے، وعبد ربک یہ 10 نمبر ہے۔ تو 10 آداب دعوت یہ پیغمبر کو ذکر کیے، داعی کے جو آداب ہے۔ تو پہلا ادب کا حاصل یہ کہ فصفح، آپ اعراض کیجیے، الصفح الجمیل معنی اعراض کرنا اچھا، یعنی خوبی کے ساتھ ان سے اپنا آپ اعراض کیجیے۔ یہ اگر ایمان نہیں لاتے تو ان کی اتنی فکر نہ کر، چونکہ ان کے اندر ضد ہے اور عناد ہے، اور ضدی اور عنادی آدمی چونکہ دعوت کو قبول نہیں کرتا، لہٰذا ان کی دعوت سے منہ پھیر لیجئے، ان سے اعراض کیجئے۔ اعراض کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جو تکالیف ہے اور ان کی طرف سے ایذا رسانی اور مصائب اور تکالیف ہے اس کی پرواہ نہ کیجئے اور اپنے کام کو جاری رکھیں۔ صفحہ باب فتحہ سے ہے بمعنی روگردانی اور اعراض کرنا، اور صفح جمیل کا معنی یہ ہوگا ایک انسان دوسرے کی بات سے، ایذا رسانی سے، تکلیف سے، گالیاں گلوچ سے صبر کرتا ہے، اور اس وجہ سے صبر کرتا ہے کہ وہ محض مجبور ہے، بدلہ نہیں لے سکتا، اس کے پاس طاقت نہیں ہے، اور بے بس ہو کر مجبور ہو کر اس کی گالیاں، اس کی تکلیفیں، اس کے مصائب سے خاموشی اختیار کرتا ہے۔ اس کو صفحہ جمیل نہیں کہتے، بلکہ صفحہ جمیل اس کو کہتے ہیں کہ کسی آدمی کو دوسرا آدمی گالیاں دے، تکلیف دے، برا بھلا کہے، سازشیں کرے، اور وہ آدمی باوجود قدرت کے انتقام لے سکتا ہے اور اس کی قدرت ہے اور وہ بدلہ لے سکتا ہے،
لیکن باوجود قدرت اور بدلے کے وہ بدلہ نہیں لیتا، خاموشی اختیار کرتا ہے، درگزر کرتا ہے، معاف کرتا ہے اور پرواہ نہیں کرتا، صبر کرتا ہے۔ اس کو صفح جمیل کہا جاتا ہے۔ تو یہ معنی ہوگا فصفح، آپ پرواہ نہ کریں، معنی اعراض کیجیے، الصفح الجمیل، اچھے خوبی کے ساتھ اعراض کرنا، معنی اس کی پرواہ نہ کیجیے۔ ان ربک هو الخلاق العلیم، بے شک تیرا رب وہی بار بار بکثرت پیدا کرنے والا ہے، العلیم جاننے والا ہے۔ خلاق مبالغہ کا صیغہ ہے اور مشتق خلق سے، معنی اس کے اندر اس کے مفہوم میں دو باتیں ماخوذ ہیں، ایک تو بار بار پیدا کرنا اور ایک بکثرت پیدا کرنا۔ اللہ تعالیٰ مخلوق کو بار بار پیدا کر رہا ہے اور بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے مقدار میں پیدا کیا تمام کائنات اور مخلوق کو، انسان ہے، جنات ہے، مختلف قسم کے حشرات ہے، اللہ ان کو چیزیں ہیں، پرند ہے، چرند ہے، ان کو اللہ بار بار بھی پیدا کرتا ہے اور بکثرت پیدا کر رہا ہے۔ اور یہ دلیل ہے دوبارہ بعث بعد الموت کی، قیامت آنے والی ہے، اور یہ لوگ قیامت سے انکار کرتے ہیں، تو ان کے کسی عقل مند آدمی کے لیے اتنی ہی دلیل کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی روز مرہ اس کائنات کو اور افراد کو، انسانوں کو اور جنات حیوانات کو پیدا کرتا ہے اور بار کثرت پیدا کرتا ہے۔ اس چیز جب ان کو کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی قادر ہے کہ دوبارہ پیدا کرنے پر، یہی دلیل کافی ہے دوبارہ پیدائش کے لیے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اور یقیناً ہم نے آپ کو دی ہے سبعاً 7 من المثانی، بار بار پڑھی جانے والی آیتیں، اور قرآن عظیم الشان جو عظیم مرتبے والا ہے۔ والقرآن العظیم، وہ کتاب جو پڑھی جانے والی ہے، اور العظیم جو عظیم الشان بڑے مرتبے اور بڑے درجے والی ہے۔ تو سبع من المثانی سے مراد تو سورۃ الفاتحہ ہے، یعنی ہم نے آپ کو سورہ فاتحہ عطا کی ہے، اور سورہ فاتحہ ایک ایسی سبعاً معنی یہ 7 آیتیں ہیں، اور مثانی جمع ہے مثنا کی، اور لفظ مثنا یہ مشتق سن یون سے، جس کے معنی میں تکرار کا معنی پایا جاتا ہے، مکرر اور بار بار۔ تو معنی یہ ہوگا المثانی کا معنی جس کو بار بار پڑھا جاتا ہے۔ تو سورہ فاتحہ چونکہ ہر نماز کی ہر رکعت میں بار بار پڑھی جاتی ہے، اس لیے اس کو سبع من المثانی کہا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے جو مضامین ہیں، توحید ہے اس میں، اور قیامت کا مسئلہ ہے، مالک یوم الدین، اس طرح تذکیر بھی ایام اللہ ہے، صراط الذین انعمت علیہم، فرق ثلاثہ کا جو ذکر ہے، یہ مضامین اس میں ساتھ ساتھ رسالت کا مضمون بھی ہے۔ تو سورہ فاتحہ کے جو مضمون ہے یہ قرآن میں بار بار بیان کیے گئے ہیں، اور سورہ فاتحہ گویا کہ تمام قرآن کا نچوڑ اور خلاصہ ہے، اور سورہ فاتحہ کے جو مضامین ہیں وہ قرآن کی ہر صورت میں تقریباً بیان ہے، اس لیے اس کو سبع المثانی کہتے ہیں۔ والقرآن العظیم، اور قرآن عظیم بھی آپ کو دیا ہے، تو اس کے اندر دو توجیہ ہے۔ اس قرآن عظیم سے تمہارا پورا قرآن یہ آپ کو اللہ نے دیا ہے، یعنی قرآن عظیم بھی دیا اور قرآن عظیم کے اندر سورہ فاتحہ بھی دی ہے، یا قرآن عظیم یا عطف تفسیری ہے سبع من المثانی کا، کہ سورہ فاتحہ کا اعظم صورت نام بھی ہے اور قرآن عظیم بھی سورہ فاتحہ کا نام ہے۔ تو گویا کہ 7 بار بار پڑھی جانے والی جو کتاب ہے وہ، اور وہی قرآن عظیم ہے، وہ عظیم الشان مرتبہ والی صورت ہے۔ اور روایت کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسی صورت مجھے دی گئی ہے کہ جو نہ تورات میں ہے، نہ زبور میں ہے، نہ انجیل میں ہے، کسی کتاب کے اندر اس جیسی صورت نہیں ہے جو کہ سورہ فاتحہ ہے اور آخر البقرہ ہے۔ گویا کہ یہ خاص عرش کے خزانوں میں سے اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو دی ہے، اور یہ تمام بیماریوں کے لیے شفا اور علاج ہے۔ ہر روحانی بیماری اور جسمانی بیماریوں کے لیے سورہ فاتحہ، یہ سورۃ الرقیہ، سورۃ الشفا، سورۃ الکنز، سورۃ الکافیہ، سورۃ الوافیہ، سورۃ النور، سورۃ الشکر، سورۃ اساس القرآن، القرآن اور الکتاب، اور سورۃ الکنز اس کے مختلف اسماء اور نام ہے، جو سورت کی عظمت اور شرافت اور فضیلت پر دال ہے۔ تو اس آیت کے اندر اس کی عظمت کا ذکر ہے کہ او مسلمانوں، کافروں کے پاس جو مال اور متاع ہے، جو شان اور شوکت ہے، ٹھاٹ باٹ ہے، اس کی طرف توجہ نہ رکھو۔ آپ کے پاس تو بڑا عظیم خزانہ ہے، آپ کے پاس قرآن ہے، یہ عظیم الشان خزانہ ہے، آپ کے پاس سورہ فاتحہ ہے، یہ عظیم الشان خزانہ ہے، اس کو آپ پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں، اور علماء تو اس سے سیر ہی نہیں ہوتے۔ البتہ جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن نصیب کیا ہے تو وہ بڑی سعادت والے ہیں،
لیکن بعض بوڑھے لوگ ہو گئے، ان پڑھ کمزور لوگ ہیں، وہ اگرچہ قرآن کے پورے ترجمہ اور پوری تفسیر سے واقف نہیں ہیں، لیکن چھوٹی صورتیں ان کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور اگر ان کو وہ سیکھ لیں تو ان کو وہ مرتبہ اور وہ مقام مل جائے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے کہا، بوڑھا صحابی تھا، کہ یا رسول اللہ مجھے میں پورا قرآن نہیں سیکھ سکتا ہوں، میری زبان ابھی موٹی ہو چکی ہے اور مجھ سے یاد نہیں ہوتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وہ صورتیں بتائی کہ جن کے شروع میں راہ ہے، یعنی سورہ یونس سے سورہ ہجر تک۔ انہوں نے کہا میری اس میں طاقت نہیں ہے، تو پھر حوامیم بتائی، اور حوامیم میں سے 3 صورتیں آپ یاد کر لیں۔ تو اس نے کہا ان کو بھی میں نہیں پڑھ سکتا، میں زبان موٹی ہو چکی ہے اور مجھ سے یاد نہیں ہوتا۔ تو پھر سورت زلزال بتائی، تو اس آدمی نے کہا کہ میرے لیے یہ کافی ہے، اس میں نہ کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شخص ہے، دیکھو اس کی طرف، یہ کامیاب ہو گیا۔ تو گویا کہ سورہ فاتحہ ہر آدمی سیکھ سکتا ہے، اور چونکہ ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، تو کسی کو سورہ فاتحہ آ جائے تو گویا کہ اس کو قرآن کے تمام مضامین اور خلاصہ نچوڑ اس کی ذہن میں ہے، یہ اس کو ہر وقت اس کا ذکر کرے، اس کا ورد کرتا رہے، اس کو پڑھتا رہے، اور یہ اس کے لیے ایک عظیم مرتبہ اور مقام ہے۔ لا تمدن سے اس بات کا ذکر ہے کہ نہ ڈال اپنی نگاہ کو، اپنی آنکھوں کو علامہ اس مال اور دولت کی طرف، مت تانا جو ہم نے برتنے کے لیے دی ہے، بھی وہ مال اور دولت، ازواجا منہم ان میں سے مالدار لوگوں کو، یا ازواج سے مراد مالدار لوگ ہیں، منہم یعنی مکے والے اور مشرکین یہود نصارہ، ان میں سے جو مالدار قسم کے لوگ ہیں، ان کو میں نے یہ دنیا عطا کی ہے، اور اس دنیا کی طرف آپ اپنی آنکھوں کو اور اپنی نگاہ کو مت ڈالیے، مت توجہ رکھیے، اس کی حرص نہ کریں، اس کی طرف توجہ نہ رکھیں کہ ان کے پاس دنیا ہے، ان کے پاس مال ہے، ان کی کوٹھیاں ہیں، ان کے بنک بیلنس ہے، یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ متانہ کے اندر جواب دے دیا کہ یہ معمولی اور حقیر چیز ہے، اللہ کے ہاں یہ دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے یہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ یا ازواجن کا معنی یہ ہے کہ اس میں سے مختلف قسم کے لوگ، ازواجن معنی جوڑے، مختلف قسم کے لوگوں کو ہم نے یہ چیز دی ہے۔ مختلف سے مراد یہود ہے، نصارہ ہے، عیسائی ہے، مشرکین ہے، کفار مختلف قسم کے، ان کو اللہ نے یہ مال اور دولت دیا ہے، اس کی کوئی حیثیت، کوئی قدر نہیں ہے اس قرآن کے مقابلے میں، اور سورہ فاتحہ کو اس علم کے اور نبوت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ولا تحزن علیہم، اور ان کے اوپر غم نہ کھائیے۔ لا تحزن علیہم کا معنی یہ ہوگا ان پر افسوس نہ کیجیے۔ تو ایک تو مطلب یہ ہے کہ جب کوئی کسی کو مال دیتا ہے تو دوسرے آدمی کو اس پر غصہ آتا ہے کہ اس کو اللہ نے اتنا مال کیوں دیا ہے، یہ کافر ہے، یہ اللہ کا نافرمان ہے۔ تو اس میں یہ مطلب ہے کہ ان کو پر آپ کو غصہ نہ آنا چاہیے، یعنی ناراضگی کی وجہ سے آپ ان پر غم اور غصہ کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ نے ان کو یہ مال اور دولت کیوں دیا ہے جبکہ یہ کافر ہے۔ یا یہ ہے کہ لا تحزن علیہم معنی غم ان پر نہ کیجیے باعتبار افسوس کے کہ کاش ان کے پاس یہ مال اور دولت نہ ہوتا تو یہ ایمان لے آتے۔ گویا کہ اس مال اور دولت نے ان کو ایمان لانے سے روکا ہے، اور اس پر افسوس ہوتا ہے نبی کو یا داعی کو کہ یہ ان کے پاس یہ چیز نہ ہوتی ہے اسلام لے آتے۔ نہیں، بلکہ بات ایسی نہیں ہے، مال اور دولت کی وجہ سے اسلام میں رکاوٹ نہیں ہے، بلکہ ان کے اندر ضد ہے، عناد ہے اور ہٹ درمی ہے، اس چیز کی وجہ سے یہ اسلام میں نہیں آتے۔ تو ان کی پرواہ نہ کیجیے، ان پر غم نہ کھائیے۔ وخفض، اور جھکا دیجیے، جناحک اپنے بازو کو، للمؤمنین ایمان والوں کے سامنے۔ بازو جھکانے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کوئی پرندہ یا مرغی اپنے بچوں کے اوپر اپنے پروں کو پھیلا دیتی ہے، تو اس طرح مطلب مومنین کے ساتھ اپنا برتاؤ رکھیں۔ اس میں اشارہ ہے کہ ان کے ساتھ محبت رکھیں، ان پر شفقت رکھیں، ان کی خیرخواہی کریں، ان کو دین سکھائیں، ان کو پڑھائیں اور ان کے ایمان کی کوشش کریں۔ یہ معنی ہوگا وخفض جناحک للمؤمنین، کہ اپنے بازو کو نرم کیجئے، جھکا کر رکھیے مومنین کے لیے۔ اخفض کا معنی جھکانا، جناح کا بازو مومنین کے لیے۔ تو معنی کافروں پر توجہ نہ کر، کافروں کی پرواہ نہ کر، ان کے مال اور متاع کی توجہ نہ کر۔ ہاں، آپ کو ہم نے دیے 7 من المثانی اور قرآن عظیم۔